ब्रिगेडियर ریٹائرڈ غضنفر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے معاملات کو؟ 21 گھنٹے ڈسکشن ہوئی اور بقول ایران چند معاملات ایسے تھے جن پر اتفاق بھی ہو گیا، لیکن جے ڈی وینس کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے اپنے پوائنٹس بتا دیے ہیں، اب ایران پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ آپ کس جانب جاتی صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ۔ اصل میں ہم تو صورتحال جو ہے وہ جے ڈی وینس کے بیان سے اور جو ایرانی وفد کا بیان ہے اسی کو مد نظر رکھ کے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر نہ کوئی کلیریفیکیشن پاکستان کی حکومت کی طرف سے آئی ہے جو درمیان میں انٹرلوکیٹ تھے، میڈیٹر تھے، نہ کوئی ڈیٹیل جو ہے وہ امریکن نے، نہ کوئی ایرانین نے ریلیز کیا۔ اب اگر آپ جے ڈی وینس کی پریس کانفرنس کی طرف جائیں تو اس کے اندر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک اچھی پیش رفت ہے، لیکن ساتھ کہتے ہیں کہ ہم کسی ایگریمنٹ پہ نہیں پہنچے۔ اس کے بعد وہ ایک ہیجیمون لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی جو چیزیں وہ بتا دی، اب یہ ایران پہ ہے کہ ان کو تسلیم کرتا ہے نہیں کرتا۔ پھر وہ بار بار نیوکلیر کا ذکر کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ اس سے پہلے ٹرمپ کہہ چکا ہے کہ جی ہم نے ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز تباہ کر دی ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ دوبارہ ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایران کے نیوکلیر جو ہے وہ کیپیبلٹی، آئی اے ای نے کہا تھا کہ جی ان کے پاس جو ویپن گریڈ یورینیم موجود نہیں ہے۔ ان کی جو ڈیمانڈ ہے کہ جی ایران ان کے حوالے وہ 440 کے جی جو انرچ یورینیم ہے وہ ان کے حوالے کر دے۔ اور اس کے بعد ایران نے، آپ کو پتہ ہے جب عمان کے اندر عمان مذاکرات کر رہا تھا اور عمان کے فارن منسٹر نے یہ چیز آن ریکارڈ لے کے آئے تھے کہ ایران اس بات پہ راضی ہو گیا تھا کہ ہم 0% انگیجمنٹ میں چلنا ہے۔ ابھی ایران کے پاس تو کوئی جوہری ہتھیار نہیں ہے، وہ جے ڈی وینس بار بار جوہری ہتھیار کا، نیوکلیر ویپن کا ذکر کر رہے ہیں کہ جی ابھی بھی یقین کرائے اور اس کے بعد مستقبل کا بھی یقین کرائے۔ تو ایران تو وہ کہہ رہا ہے، اس نے تو فتویٰ دیا تھا کہ ہم نیوکلیر ویپن نہیں بنائیں گے، تو اب وہ کس طرح یقین دلائے ان کو، کون سا ان کو یقین آئے گا؟ کیونکہ آئی اے کے انسپیکٹر تو پہلے اس کو انسپیکٹ کر کے پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی ایسی کیپیبلٹی بھی نہ رکھے۔ اب دنیا پوری میں یورینیم جو ہے انریچ کیا جاتا ہے فار انڈسٹریل یوز، فار کمرشل یوز، فار اپنا میڈیسن یوز، فار ایگریکلچر یوز۔ تو یہ آپ کس طرح حق چھین سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے، اور ایران کیوں راضی ہو اس چیز پہ؟ تو اس کی بات یہ ہے، اس کا مطلب اس سے یہ نکلتا ہے۔ اور ایران کا بھی جو بیان آیا ہے، انہوں نے کہا کچھ اکاؤنٹس پہ پیش رفت ہوئی ہے، کچھ پوائنٹس پہ پیش رفت ہوئی ہے۔ اب وہ پیش رفت میرا خیال جو ہے، جہاں تک تو پیسے کا تعلق ہے، آپ یہ کہیں کہ جی ان کو جو ڈیمیج، وار ڈیمیج ہے وہ پے کرے۔ پیسہ ڈزنٹ میٹر ان دی اسٹیٹ ریلیشن شپ، وہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ سینکشنز ہٹائیں اور ایران کے پیسے ریلیز کریں، وہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ اب نہ اسٹیٹ آف ہارمز کے اوپر کیا ہوگا؟ اسٹیٹ آف ہارمز آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو 24 کلومیٹر 21 کلومیٹر کا جو اسٹریچ ہے، 12 نوٹیکل مائلز کا جو اسٹریچ ہے، 12 نوٹیکل مائل جو عمان شیئر کرتا ہے، 12 نوٹیکل مائل ایران کا ہے۔ اب ویسے تو وہ انٹرنیشنل واٹر جو ہے اس میں کاؤنٹ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کلیم کرتا ہے ایران بھی، اور ایران نے اس سے پہلے جو انکلاس ایک اپنا ایگریمنٹ تھا وہ نہ ایران نے ریٹیفائی کیا نہ امریکہ نے ریٹیفائی کیا۔ بریگیڈیئر صاحب، میں قطع کلامی کر رہا ہوں، آپ کی سلیم بخاری بول رہا ہوں میں۔ مجھے یہ بتائیے، آپ کو تو کافی تجربہ ہے امریکنز کو ڈیل کرنے کا، افغانستان کی جنگ کے دوران بھی اور ایون ادروائز بھی۔ یہ بتائیے، جو باڈی لینگویج تھی جے ڈی وینس کی، وہ لگا ایسے تھا کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے، لیکن وہ پیچھے بیٹھا ہوا جو شخص ہے جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے، وہ جو منٹ ٹو منٹ ان کو پیچھے سے فیڈ کر رہا تھا، اس کی وجہ سے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا ان مذاکرات کا۔ ڈو یو ایگری ود دس آبزرویشن؟ جی، میں دو چیزیں آپ کی آبزرویشن پہ کہوں گا۔ جو آپ نے صحیح باڈی لینگویج کی بات کی، اور باڈی لینگویج میں نے عباس عراقچی کی بھی جو دیکھی ہے وہ بھی مجھے بڑی پازیٹیو لگی ہے۔ ان کے چہرے پہ جو اسمائل تھی، دیٹ واز ویری اپ کمنگ۔ اصل میں بات یہ، بخاری صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کی پولیٹیکل لیڈرشپ جیسی جو بھی ہو، اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے جیسے بھی تعلقات ہوں، پاکستان آرمی کے اور پینٹاگون کے بہت کلوز ریلیشن شپ چلتی ہے بیکاز آف مینی ریزن۔ ہم نے ان کے ساتھ وار آن ٹیرر بھی لڑی ہے، ہم بہت جوائنٹ کورسز بھی کیے ہیں، جوائنٹ ایکسرسائزز بھی کرتے ہیں، اور ایک انڈرسٹینڈنگ ایگزسٹ کرتی ہے بٹوین پینٹاگون اینڈ پاکستان آرمی۔ اب اس کے اندر آپ یہیں پہ ایک سیکنڈ رک کے دیکھیں گے تو ان مذاکرات کو جو بیسیکلی آرکسٹریٹ کیا ہے، لیڈ کیا ہے، پرائم منسٹر تو موجود ہیں اس وقت، پولیٹیکل لیول پہ بھی لیڈرشپ کے اوپر بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے،
لیکن اس کے پیچھے بہت ساری جو پش تھی وہ تھی جنرل عاصم منیر کی، Certainly, اور yes. وہ مذاکرات کے درمیان موجود بھی رہے. اور آئی ایم شیور کہ جے ڈی وینس جس وقت آئے تھے تو وہ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں بلکہ جو پینٹاگون کی بریفنگ تھی، اور خاص طور پہ ایک بریفنگ ہوئی تھی جو ہوئی تھی جو جنرلز نے ریزائن دیا ہے اور جو آرمی چیف گئے ہیں، اس کے بعد اس سچویشن کے اندر پینٹاگون کے اندر بریفنگ ہوئی ہے جہاں جے ڈی وینس بھی موجود تھے، تو وہ ان پٹ بھی لے کے آئیں گے. تو اس میں جے ڈی وینس میری نظر میں اس چیز پہ مائل نظر آتے تھے کہ کچھ چیزوں پہ ایگری کر کے جائیں. چونکہ وہ ایگریمنٹ نہیں ہوا اور انہوں نے یہ ایک لفظ استعمال کیا کہ ایک پیش رفت ہے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم منٹ ٹو منٹ وی ور ان کانٹیکٹ ود دی مین سٹنگ ان دی یونائٹڈ اسٹیٹ جو سارے سین کو اسپوائل کر رہا ہے. تو اس وجہ سے میرا خیال وہ کسی ایگریمنٹ میں نہیں پہنچ سکے. لیکن اگر جے ڈی وینس تک ہوتا، کیونکہ جنرل عاصم منیر بھی وہاں موجود تھے، تو مجھے لگتا تھا کہ کچھ چیزوں کے اوپر ایگریمنٹ ہو کے سامنے آ جانا تھا. لیکن ابھی بھی جس طرح وہ گئے ہیں، جس طرح انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں مجھے بھی ابھی بھی آئی ہیو اے فلیکر آف ہوپ دیٹ سم تھنگ وڈ کم بیک وین ہی ریچ بیک ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا پیئرس مارگن کا ایک آرٹیکل آیا ہے، چھپا ہے، وہ ابھی سوشل میڈیا پہ بھی کوٹ ہو رہا ہے، اور اس نے یہ کلیم کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے، آپ خود جانتے ہیں پیئرس مارگن بڑی ریلائبل وائس ہے. اس نے کہا کہ جی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے تھریٹ کیا تھا تو اس وقت اس کے ذہن میں کوئی 30 یا 40 KT کا جو ہے ایک نیوکلیر بام کا کانسیپٹ جو ایگزسٹ کرتا تھا. پھر اس وقت بھی پینٹاگون بھی اور بہت سارے لوگ حرکت میں آئے، اس کے ساتھ روس اور پاکستان بھی حرکت میں آئے، اور پاکستان نے بھی یہ بتایا کہ اگر یہ چیز ہوئی تو یہ اسرائیل کے لیے بڑی ڈیمیجنگ ہوگی. تو وہ کوشن تو وہاں پہ چلا گیا ہے. اینڈ آئی پرسنلی بلیو کہ پیئرس مارگن جس طرح کی آواز ہے تو ون ہیز ٹو بلیو ہم، اور ہم اس کو مبینہ طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آرٹیکل ہے. ایک چھوٹا سا سوال بریگیڈیئر صاحب آپ سے، اور یہ پاکستان کو جو بھی آنر ملا ہے، جو پریسٹیج میں اضافہ ہوا ہے اس قسم کے ڈائلاگ کو انیشیٹ کرنے پر اور پھر اس کو ہوسٹ کرنے پر، یہ ہمارے پڑوس میں بڑی آگ لگی ہوئی ہے اس کے حوالے سے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جے ڈی وینس کا سسرال جو ہے ہمارے پڑوس میں ہی ہے نا، تو اگر کوئی شخص سسرال کے پڑوس میں آ جائے تو سسرال کو تو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر توے پہ تو بیٹھتا ہے. لیکن سر اس بخاری صاحب اس کو ایک امریکن آپ کی نظر سے ضرور گزرا ہوگا، ایک امریکن ایکس ایمبیسڈر ہے، ان کا آپ نے ٹویٹ سے اس نے کہا کہ جی میرا بس چلے تو میں تمہیں ڈیٹین کر لوں 30 دن کے لیے. جی بالکل ٹھیک. تو اب وہ پاکستان کا جو رول ہے سر، مومنٹس رول. بریگیڈیئر صاحب یہی سوال لے کے میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ نے ہرمز از سیکنڈ موسٹ سینسٹیو پوائنٹ، اس کو ایران کا خیال یہ ہے کہ وہ اس کا اپنا حصہ ہے، وہ پرشین گلف چاہتا ہے کہ اس کو کہا جائے آئندہ سے. ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن؟ یہ بھی بہت سینسٹیو پوائنٹ ہے. جی بخاری صاحب، اسٹیٹ آف ہارمز جو ہے نا، اس کی دو کونوٹیشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ چونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ جو 24 یا 21 کلومیٹر کا جو اسٹریچ ہے نوٹیکل مائلز کا، وہ 12 جو ہے نوٹیکل مائل وہ عمان میں آتے ہیں اور 12 نوٹیکل مائل جو ہے وہ ایران کلیم کرتا ہے. اب جب وہ کلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس کا ایزی یعنی اسپیشل اکنامک زون بن جاتا ہے، کانٹیننٹل شیلف بن جاتا ہے، جو اس کا رائٹ ہوتا ہے. لیکن دنیا میں ایک اور اٹ ڈز ناٹ دین فال انڈر دی انٹرنیشنل واٹر، لیکن دنیا میں ایک میریٹائم رول ہے، جو میریٹائم اصول ہے دنیا کے، اس کے تحت جو اسٹیٹس ہیں جیسے اسٹیٹ آف ہارمز ہے، باب المندب ہے، جیسے اسٹیٹ آف ملاکا ہے اور باقی چیزیں، یہ اسٹیٹ جو ہے دے آر کنسیڈرڈ ایز دی انٹرنیشنل پیسیج. اور اس کے اندر سے جو لا کہتا ہے کہ آپ اس کے اندر سے فری پیسیج الاؤ کریں گے شپس کو فار آؤٹ ورڈ گوئنگ اینڈ فار انورڈ کمنگ. تو وہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جس کے ذریعے میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر بحث ہوئی ہوگی. لیکن چونکہ ایران کا ایک جو ایران نے 1 کلاس جو معاہدہ تھا اس کو نہ ایران نے ریٹیفائی کیا ہے، جو میری ٹائم لا ایگریمنٹ ہے، نہ اس کو ایون امریکن نے ریٹیفائی کیا ہے. چونکہ ایران نے اس کو ریٹیفائی نہیں کیا ہے تو ایران اس کو کلیم کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا جب اس پہ نیگوسیشن ہوں گی پھر آپ کو عمان کو بھی لے کے آنا پڑے گا. اور ایران نے یہی کہا تھا کہ جی اگر اس سے اوپر سے ہم ٹول لیں گے
تو وہ عمان بھی شیئر کرے گا اور ایران بھی شیئر کرے گا، اور مشترکہ کنٹرول ہوگا، مشترکہ کنٹرول کی بات بھی کی تھی. جی جی جی، مشترکہ کنٹرول کی بھی بات کی تھی. میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز اور بخاری صاحب بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا، اور آپ نے اس کو غور بھی کیا ہوگا، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اسٹیٹ آف ہارمز میں چائنا کا بھی انٹرسٹ ہے، اور 37% چائنا کا آئل ادھر سے گزرتا ہے، اور رشین کا بھی انٹرسٹ ہے. رشین اور چائنا کبھی نہیں چاہے گا کہ اسٹیٹ آف ہارمز پہ کسی بھی طرح سے امریکن انٹرفیئرنس آئے، بیکاز امریکن کی انٹرفیئرنس آئے گی تو امریکن تو پھر اس کو خود ہی چوک کر دیں گے نا. تو اب اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ان تمام چیزوں کو جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو اس میں چائنا کی کیا آؤٹ پٹ ہوتی ہے اور رشین کی کیا آؤٹ پٹ ہوتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ان تمام پاورز کو لوپ میں لے کے ایک فیصلہ ہو سکتا ہے. جو بہت سیریس چیز ہے وہ ہے جو امریکہ اور ایران کے درمیان کھڑی ہوگی، وہ ہے ایز فار ایز دی نیوکلیر انرچمنٹ کا جو لیول ہے اس کا جو معاملہ ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اسی کے اوپر جو ہے ایران باجن نہیں کرے گا. تو جے ڈی وینس یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی شرائط دے دی ہے، اب ایران پہ ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے. ایران نے اس تمام چیز کو ایک اپنے ڈیٹرنٹ کے طور پہ استعمال کیا ہے کہ دنیا کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایران جو ہے اس کے پاس بم بنانے کی کیپیبلٹی ہے، اور یہ ایک ڈیٹرنس کریٹ کرتا ہے خطے میں. تو اس کے اوپر جو ہے میرا خیال کچھ ہچ ہوئی ہے. ادروائز جو باقی معاملہ، اور دوسری جو چیز تھی وہ گارنٹی کی، تو وہ تو جب جے ڈی وینس آ گئے اور اگر آ کے وہ سائن کرتے تو وہ گارنٹر جو ہے وہ بتاتے خود ہو جاتے. دو امریکہ کی گارنٹی پہ آپ بلیو نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے پہلے بھی شرم الشیخ میں جو کچھ ہوا تھا معاہدہ جو ٹرمپ نے بڑے ڈنکے بچائے تھے، اس کے بعد ایران نے اور اسرائیل نے اس کے بعد جو ہے تو فردر 400 لوگوں کو شہید کر دیا تھا. تو یہ چیزیں ہیں. دوسری بات، ایک اور چیز جو ہے ایران کو جو پسند نہیں آئی ہے وہ یہ ہے جو لبنان کے پرائم منسٹر نے جو ہے وہ ڈائریکٹ امریکہ سے بات کی ہے اور وہ جا کے اسرائیل سے مذاکرات کر رہا ہے. تو ایران یہ کہہ رہا ہے کہ لیبنان کے پرائم منسٹر کی جو ڈائریکٹ بات کرنا ہے وہ ویسٹڈ ریزن پہ ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ ایران کے تھرو جانا چاہیے تھا کہ حزب اللہ از اے پلیئر، از اے اسٹیک ہولڈر، اور اس کے 3 وزیر وزراء بھی ہیں لبنان کی حکومت نے. تو یہ جو وہ دے آر ناٹ اپریشیٹنگ وٹ ایور لبنان پرائم منسٹر ہیز ڈن، اور وہ چاہتا ہے کہ امریکہ کے تھرو وہاں پہ پیس آئے. تو یہ بھی ایک ہچ ہے جو غالباً ایرانی جا کے اپنے پوائنٹس ہیں، ایران کی جانب سے اپنے پوائنٹس دیے گئے اور جو امریکہ ہے اس کے اپنے پوائنٹس ہیں، اور یہ ڈسکشن کا سلسلہ امید کرتے ہیں ان دونوں ملکوں کے درمیان بھی جاری رہے گا.